बैक नाज़रीन, चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन का इशारा गवर्नमेंट की तरफ से आया है। ऑपोजिशन से मैं शुरू करता हूं। चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन मानेंगे आप लोग? अगर की तो जा सकती है ऑर्डिनेंस के जरिए। देखिए ये कबल वक्त है, मैं समझता हूँ जी। कबल वक्त क्या वो कहते हैं ऑप्शन टेबल पे वज़ीर कानून ने कहा। देखिए बात ये है कि वो काबिल आदमी है, अपराइट आदमी है और उन्होंने काम बड़ा अच्छा किया। नैब की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान मौजूद है और उसमें गवर्नमेंट चाहे भला इमरान खान साहब हर दफा खड़े होकर कहते हैं देखिए आपके अदवार में इतना उसने रिकवर किया, हमारी दफा देखो ये नंबर से निकालें जी जरा कि कितना रिकवरी ये किया है। नहीं, इमरान खान साहब कितने गुना बढ़ गई है तकरीर का जो धनिया इस वक्त निकल रहा है, जो उन्होंने अपोजिशन दौर में की थी। और फैक्ट्स की बात करें ना, फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। फैक्ट ये है कि अगर ज्यादा रिकवरी हुई है तो काम तो हो रहा है। अपोजिशन के वक्त में तकरीर में और जो आज फैक्ट्स अमली तौर पे सामने आ रहे हैं वो पूरी अपना पाकिस्तान की आवाम देख रही है। और नैब को जो नहीं मानेंगे आप? बारहा मर्तबा ये कहा गया जनाब एक इंडिपेंडेंट इदारा है गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, लेकिन ऐलान पहले होना चाहिए लेकिन ऐलान वुज़रा करते रहे। आप कहते हैं नैब को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसके खिलाफ कार्रवाई ये रोल है आप लोगों का जी। मसला आप कहते हैं नैब को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट। मैं मदर साहब से पहले पूछ लूं, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास, स्टूडियो में ही बहस आएगी। ये अगला बैटल ग्राउंड बनने वाला है चेयरमैन नैब का, मजहर साहब आपके ख्याल में? जी मेरा ख्याल है बनने वाला है। और अगर आपको याद हो, मेरा ख्याल है इमरान खान के वो क्लिप भी निकाल लें जब वो कहते थे कि मैं एक्सटेंशन के खिलाफ हूँ, एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। यानी ये जनरली बात कहते थे कि नहीं अब आने चाहिए, अफसरान आते हैं और एक्सटेंशन अगर होती है तो फिर नीचे आने वाले अफसरान की हक तलफी होती है। मेरा ख्याल है नैब में और भी बहुत से अच्छे लोग हैं, अदरवाइज भी आप ला सकते हैं। क्यों आप, हो सकता है कि जो अगला है वो इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करे, तो क्यों आप इंसिस्ट करना चाहते हैं? देखिए ये जनरली गलत बात है कि आप अननेसेसरी एक्सटेंशन करें, क्योंकि बहरहाल वो डिप्राइव होता है कहीं ना कोई नीचे वाले अफसर जो आगे देख रहे होते हैं उनको वो होता है नैब के उस पर नहीं देखें, आप दूसरे उसमें देखें। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है काशिफ? प्रॉब्लम आ रही है इलेक्शन कमीशन उठा लें। यानी 18वीं तरमीम के बाद गवर्नमेंट और अपोजिशन मिल के इलेक्शन कमीशन बनाती है और फिर दोनों ही उस पर अदम एतमाद कर देते हैं। इसी तरह चेयरमैन नैब उठा लें, आप मिलकर बनाते हैं चेयरमैन नैब, फिर उसी के खिलाफ हो जाते हैं। तो या तो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं फ्लॉज इनमें हैं कि ये मेरी तरफ का झुकाव होगा सर। लेकिन वो अपॉइंटमेंट होती मजहर साहब इस काम के लिए ना, जब लगाया जाता है तो सोचा जाता है कि हाँ ये मेरा आदमी आ गया, अब सब अच्छा होगा, बस यही। और जहां वो अपना आदमी नहीं रहता तो यही बात है बड़ी साहब, यही रोला ना। हाँ। और लड़ाई भी इसी बात पे होगी। हाँ, इनका लगाया हुआ चेयरमैन नैब, ये कहते हैं हटाओ, वो कहते हैं रखना। इनके लगाए हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये कहते हैं हटाओ, ये कहते हैं रखना। नहीं, ये तो रोला है इसमें। असल में ना एक माइंड सेट है, एक है अपोजिशन का माइंड सेट और एक है हुकूमत का माइंड सेट। जब अपोजिशन में होते हैं तो उस वक्त बिल्कुल नारे और होते हैं, वादे और होते हैं, दावे और होते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। जब हुकूमत में आते हैं तो उस वक्त बिल्कुल और होते हैं। कोई भी इनमें से ये नहीं चाहता कि कोई इदारा खुद मुख्तार हो, कोई भी ये नहीं चाहता कोई इदारा मजबूत हो, कोई भी ये नहीं चाहता कि वहां मेरा बंदा ना हेड कर रहा हो। सर मैं कल रऊफ साहब के साथ बैठा था एक प्रोग्राम में, उनके प्रोग्राम में मैंने उनको कहा, मेरा ये व्यू है कि जमहूरियत पावर गेम है इनकी, सिर्फ इक्तदार में आने की सीढ़ी, उसके बाद जमहूरियत किसी को नहीं चाहिए। अब मिसाल के तौर पे आपको प्रॉब्लम भी है। देखिए काशिफ, अगर नैब का कानून उठाए ना आप उसमें, और ये मैंने नैब के लोगों से मालूम किया, चेयरमैन नैब के पास अनप्रेसिडेंटेड पावर्स हैं। वो पावर्स डेलीगेट अगर आप कर दें तो चेयरमैन नैब की पोजीशन जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं हो, एक आदमी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है चेयरमैन नैब। सर लेकिन दूसरी तरफ देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पावर्स अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। आपको याद होगा फखरू भाई ने कहा था आई एम जस्ट वन मैन, 5 इक्वल्स में मैं ही हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। जिसके पास नहीं है उनके भी लोग खिलाफ हैं, जिसके पास है उनके भी। अच्छा एक पहले उनके पास, पहले चेयरमैन इलेक्शन कमिश्नर के पास वीटो की पावर होती थी। 18वीं तरमीम के बाद वो वीटो की पावर खत्म हो गई। अच्छा मिसाल के तौर पे कि 2-3 मिसालें कि अदलिया के खिलाफ जो अदलिया के बहाली के लिए तहरीक को लीड किसने किया? नवाज शरीफ साहब। उसके बाद किसने कहा कि कोई भेड़ बकरियां हैं, हमें कोई हाँक के ले जाएगा और ये मेरे असासे ज़राए आमदन से ज़्यादा तो तुम्हें क्या?
اور کس نے کہا تھا ثاقب نثار کی بدترین ڈکٹیٹرشپ؟ وہی عدلیہ، ایک بندہ بدلا، بغض سے بھرے بیٹھے جج، خلائی مخلوق ہمارے خلاف، یہ الیکشن کمیشن. اچھا پھر اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن ہے نا، یہی ادارہ ہے نا. عمران خان صاحب نے بھی وہ بالی کی مہم چلائی تھی اور افتخار چودھری صاحب کے خلاف کیا کیا بیانات دیے تھے. اچھا یہی الیکشن کمیشن تھا، اس کے سامنے اپوزیشن پہلا جلسہ فضل الرحمان صاحب نے، جس میں شہباز شریف صاحب کی فلائٹ نہیں آئی تھی، پہلا جلسہ، موسم خراب تھا، وہ 21 بڑی جان پہ کھیل کے آ گئی. اچھا پہلا جو تھا نا، پہلا جلسہ وہ کیا تھا، اور ہر روز کھڑے ہوتے تھے اپوزیشن ان کے آگے. آج کون کھڑا ہے؟ حکومت وہاں کھڑی ہے اور اپوزیشن الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے. میں اس میں ایک بات عرض کروں جی، صرف ایک جملہ ہے جو آپ نے جو اپنی گفتگو میں کہا نا کہ جی ایک کہتا ہے حکومت کہتی ہے اس کو ہٹاؤ، اپوزیشن کہتی ہے فلاں کو ہٹاؤ. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ کسی نظام کے تحت چلو، کسی سسٹم کے تحت چلو. میں ذرا مکمل کر لوں. جی ہاں، کدو کیا مطلب ہوا؟ جب سے اپوزیشن اگر خیر میں سنا دیتا ہوں، سنائیں. آپ کو نظام نہیں چاہیے، سنائیں. آپ کو آپ کے خلاف سزا دینے والے جج قبول نہیں ہیں، آپ کو وہ RPC قبول ہے جو آپ کو وہ جج قبول ہے جس کو ملک قیوم صاحب فون کر کے اپنی مرضی کی سزائیں سننا ہے. آپ اس جج کو ملک کا صدر لگاتے ہیں جو آپ کے لیے بریف کیسز لے کر جاتا ہے، آپ اس کو کینڈیڈیٹ بناتے ہیں جو آپ کے کہنے پر جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف کورٹ میں فیصلے دیتا ہے. آپ ایسی کو کہیں نا آپ کہ شفا اسپتال میں فلاں ملزم کے کمرے میں چھاپا مارو، وہ نہیں جائے گا، مجسٹریٹ کو بھیجے گا. وہ کام اگر چیف جسٹس کرے تو اس پہ آپ کو اعتراض کرے تو آپ کو یار غلط بات ہے. بالکل نہیں. تو صاحب سموسوں کا نوٹس لے رہے تھے اور آپ ان کے ہاتھ میں کھڑے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا سموسوں کے نوٹس پہ ساتھ نہیں تھے کہ آپ وہ کیا تھا میمو گیٹ کے اوپر کہ آپ کالا کوٹ پہن کے نہیں گئے تھے؟ تھوڑے جانے نہیں یار. اور تسی معافی مانگ چکے ہوتے تھے، خدا دے واسطے ڈیفینڈ نہ کرنا. تسی معافی مانگ چکے ہو، آپ نے غلطی کی تھی. نمو گیٹ میں مدر صاحب آپ کو یاد ہے انہوں نے معافی مانگی ہوئی ہے اس کے اوپر. میں کہتا ہوں اس میں چیف جسٹس بالکل ٹھیک ہے، بڑی مہربانی. میں نے کہا مدر صاحب کی گواہی ڈلوا دو، اس کو جانے دیں یار. چیف جسٹس کا فیصلہ تو نہیں ہے. اچھا میری بات سنو، اب میرا موقع ہے. کمیشن بنا جو بھی ہوا، ذرا ایک اور جب آپ 2 شراب کی بوتلوں پہ لیں گے نیب کے جو چیئرمین، اس ٹائم آپ چھالے ماریں گے، اس ٹائم تم چھالا مارو گے، سموسے دے نوٹس سے چھالا مارو گے. نیب کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ میں اس وقت کی جو اپوزیشن کے لیڈر تھے شاہ صاحب جو ہیں، اور محترم شاہد خاقان عباسی صاحب، ان کی حکومت تھی نون لیگ کی، انہوں نے یہ دونوں نے ایگری کیا تھا 50-50% ہوتا ہے ایز پر رولز. اس دن کے بعد جب انہوں نے ان کو اپوائنٹ کر لیا اور انہوں نے ان کی صفائی میں کوئی 10 نام آئے تھے، ان کو بھی یاد ہوگا، بڑے بڑے ناموں پہ ڈیلیبریشنز ہوئی. 9 ڈیلیبریشنز کے بعد 10ویں ڈیلیبریشن میں ان نیب کے جو پریزنٹ چیئرمین ہیں، ان کو انہوں نے یہ راضی ہوئے دونوں پارٹیاں. آج دونوں سب سے زیادہ ان کے خلاف بولتے ہیں. اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا. ایک سیکنڈ. اچھا اب ایک منٹ میں بات رکی. عمران خان صاحب نے چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں کیا کہا تھا جو ابھی آپ نے لگائے ہیں؟ ان کی 10 ڈیلیبریشن، اس میں 50% تو ہم انوالوڈ ہیں نا، کیونکہ لیڈر آف دی ہاؤس ہمارے ہیں، اس میں تو ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا بیچ میں. عمران خان صاحب یہ جو چیف الیکشن کمشنر اس کے بارے میں سنگل شاٹ میں کیا کہنا؟ آج الیکشن کمیشن پہ ہمیں اعتماد ہے، کیونکہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے ہم نے چوائس سے، یعنی ہمارا بھی انپوٹ ہے، اپوزیشن اور گورنمنٹ کے مل کے کیا. پہلے تو ان کے اپنے تھے نا. تو ابھی تو آپ کو بھی ابھی بات کر رہی ہوں میں، تو اس پہ آ رہی ہوں آگے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو نیب کے چیئرمین ہیں اس میں وہ لگائے تھے، یہ آپ نے لگائے تھے، پرائم سیکرٹری خوش تھے اس کے اوپر. نہیں تھی بیکاز ہم لوگ اس وقت وہ ان کے خلاف نہیں. میری بات آج سن لیں نا، فنی نہیں ہے، بڑا لاجیکل بتا رہی ہوں آپ کو کہ ابھی تو 50-50% کی ڈیلیبریشنز ہیں اور ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ہم نے جو ڈیلیبریشن کی ہے وہ غلط ہے یا نہیں ہے. دیکھیں بندہ بعد میں اب ان کی جو بھی کنڈکٹ ہے، ہم اس پہ جو ان کا ایشوز ہیں اس پہ ہم آپ کے ساتھ ایز اے بیوروکریٹ انہوں نے کام کیا ہوا تھا. بالکل کر رہے ہوں گے، بیوروکریٹ تو ہر ایک کے ساتھ کام کرتے ہیں، 30 سال ان کی نوکریاں ہوتی ہیں، تو وہ تو ہر ادوار میں ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کا کام ہوتا ہے اسٹیٹ کے ساتھ وفاداری کرنا، لوگوں کے ساتھ تو نہیں انہوں نے چلنا ہوتا ہے. اور ادارے میں رہ کے جو کوڈ آف کنڈکٹ اس کو اگر آپ نے 50% کے ساتھ کیا وہ بندہ بڑا غلط نکل آیا، لیکن جو انہوں نے لگایا تھا وہ بندہ بڑا ٹھیک نکل آیا. ہم نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے، ہم ان کی چوائس پہ کانفیڈنس شو کر رہے ہیں، ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کوئی کام اچھا کیا ہے. بتا دوں 19 سال میں 290 ہم نے ان کی 2 چوائسز کو انڈورس کیا ہے. ایک پہلی چوائس کو انڈورس کیا ایکسٹینشن کے ساتھ جس میں ہماری کوئی لینا دینا نہیں تھا، دوسری چوائس کو انڈورس کریں، اس پہ انہیں خوش ہونا چاہیے. ذرا انٹرسٹنگ بات سنیں. تو آپ کسی اور اچھے کو لے آئے نا، کسی اور اچھے کو لے آئے. لیکن مجھے ابھی ایگزیکٹلی اس سچویشن کا پتہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی واقعی انہیں کوئی لا رہے ہیں یا کسی اور کو لا رہے ہیں. یہ بھی آپشن ٹیبل میں نے آپ کو سنایا لام لسٹ میں. اگر یہ آپشن ٹیبل پہ ہے تو اس پہ ان کو اعتراض مجھے نہیں سمجھ آتی، کیونکہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں دونوں نے مل کے 10ویں ڈیلیبریشن میں ان کو لگایا اور آج یہ اس کے بعد سے انہوں نے صرف شور مچایا ہے.
تو یہ آپ نے جہاں تک اداروں کی بات کی، ہمارا تو اس ملک میں اپنے لگائے ہوئے بندے کسی کو پسند نہیں. آپ کو اپنے 7 آئی جی پسند نہیں آئے، 5 چیف سیکرٹری پسند نہیں آئے، نیومرس سیکٹریز آپ نے ہٹا دیے، آپ کو اپنا لگایا ہوا چیف الیکشن میں کمشنر صرف اس پسند پہ نہیں ہے، کاشف صاحب میں ایک بات لگایا ہوا کہتی آرمی چیف پسند نہیں، ان کو اپنا لگایا ہوا لا سیکٹری who later became چیف جسٹس آف پاکستان وہ پسند نہیں، ان کو بھی پسند. بٹ یہ کیوں ہے اس ملک میں؟ سر وہ چیف منسٹر کا اسپوکس مین نہیں پسند نہیں، بار بار تبدیل کرتے رہتے ہیں. ایمانداری سے انالیسس کریں. دیکھیں ہم نے سیف الرحمان ٹائپ کا بندہ نہیں لگانا کہ جس سے ہم بعد میں رشتہ داری کریں، نہ ہمیں جسٹس قیوم ٹائپ کا بندہ چاہیے. اچھا اب نہ جسٹس قیوم نہ ہم نے ایسے کام کیے. اگر کنول صاحبہ کو کوئی اب میں ٹوکوں گا نا تو وہ پرابلم ہو جائے گی. نہیں بتائیں دیکھیں آپ نے اب چار بولنے میں ہی نہیں بات دے کی رہی، ہے، بولنے ہی آپ نے نہیں چار دے میں رہی. بات کی میں چپ کر کے نہیں 4 نہیں، یا تو یہ کریں 1 to 1 کر لیں. چلے بھٹی صاحب آپ ٹائم ضائع کریں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ میں نے وہی کہا ہے نا کہ بندہ وہ چاہیے جو پہلے دن سے آخری دن تک ہمارا غلام ہو. یہ وہ بندہ چاہیے، کوئی اور بندہ نہیں چاہیے. یہی کیا کہتے تھے عمران خان صاحب کے اداروں میں انہوں نے اپنے ملازم بھر دیے ہیں، خود مختار بنائیں گے، سیاست سے پاک کریں گے. اب میں کنول صاحب کہتا ہوں باقی سارے چھوڑ دیں. چیف الیکشن کمشنر نے پیسے پکڑے ہیں، وہ کس سے پکڑے ہیں؟ ہم پہ بھی فیک نیوز کا کرتا ہے نا، فیک نیوز کو، تو یہ اس خبر کو سچ ثابت کریں. کر دی وہ جواب دیں گے، جواب دینا چاہیے، یہ جواب دینا چاہیے. اس کا جواب نہیں ہے. وہ کمیٹی میں کمیٹی کی گفتگو پروٹیکٹڈ گفتگو، اس کے اوپر نہیں. انہوں نے جو الزام لگایا نا کہ یہ کسی سیاسی جماعت میں ہے، یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، یہ سیاست، میں ان کے جواب میں تو آپ مانگ کو سکتے ہیں. ایک اور لاجیکل بات کروں گی اور وہ مجھے اس کے لیے 1 منٹ دیجیے.